اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا، آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی میں علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس اور پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک پانی میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام والے واقعے سے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے، کیونکہ چشمے پہاڑوں چٹانوں ہی سے نکلتے ہیں، لہذا پتھر سے پانی کا جاری ہونا اتنی عجیب بات نہیں جتنی کہ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہونا عجیب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو ہی یہ پانی کا چشمہ پھوٹا، ہم سب پینے لگے۔ ہم نے پیا بھی اور اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے برتن بھی بھرے۔ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد 1400 تھی۔ مسلمانوں کا قافلہ عصفان کے مقام پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بشر بن سفیان عتکی رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی انہیں جاسوس بنا کر مکہ کے طرف روانہ کر دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت اگرچہ صرف عمرے کی تھی، لیکن قریش کے بارے میں اطلاعات رکھنا ضروری تھا۔ بشر رضی اللہ عنہ نے آ کر بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش کو اطلاع مل چکی ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دیہاتوں میں جو ان کے اطاعت گزار لوگ ہیں، قریش نے ان سے بھی مدد طلب کی ہے۔ بنی ثقیف بھی ان کی مدد کرنے پر آمادہ ہیں، اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ وہ لوگ مکے سے نکل کر ذی طویٰ کے مقام تک آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا ہے کہ وہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ دوسرے یہ کہ خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھڑ سوار دستے کے لیے کرا غمیم کے مقام تک آ گئے ہیں۔ ان کے دستے میں 200 سوار ہیں اور وہ آپ کے خلاف صف بندی کر چکے ہیں۔ یہ اطلاعات ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ آگے بڑھے اور حضرت خالد بن ولید کے دستے کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی صف بندی کر لی۔ نماز کا وقت ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ مشرکوں نے کہا، ہم نے ایک اچھا موقع گنوا دیا، ہم اس وقت ان پر حملہ کر سکتے تھے جبکہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم اس وقت انہیں آسانی سے ختم کر سکتے تھے۔ ایک اور مشرک نے کہا، کوئی بات نہیں، ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے، اور نماز ان لوگوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ظاہر ہے یہ نماز پڑھے بغیر تو رہیں گے نہیں، سو ہم اس وقت ان پر حملہ کریں گے۔ نماز عصر کا وقت ہوا
تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ صلاۃ خوف کی آیت لے کر آئے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ انہیں نماز پڑھانا چاہیں تو یوں کرنا چاہیے کہ لشکر کا ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو یہ آپ کے پیچھے آ جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے آ جائے اور نماز پڑھ لے، اور یہ اپنے بچاؤ کا سامان ہتھیار وغیرہ لے لیں۔ سورہ النساء۔ چنانچہ اس طرح نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز خوف تھی، یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو آدھا لشکر پیچھے ہٹ کر 2 رکعت ادا کر لے اور واپس اپنی جگہ پر آ جائے۔ باقی جو لوگ رہ گئے ہیں اب وہ جا کر 2 رکعت ادا کریں۔ اس نماز کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ فقہ کے کتب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے جب عصر کی نماز اس طرح ادا کی تو مشرک بول اٹھے، افسوس ہم نے ان کے خلاف جو سوچا تھا اس پر عمل نہ کر سکے۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بارے میں مشورہ کیا اور ان سے فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیں اور جو بھی ہمیں اس سے روکے اس سے جنگ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی ہرگز نہیں، اس لیے آپ اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم تو آپ سے کہتے ہیں آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں لے کر برق غماد بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پس و پیش نہیں کرے گا۔ برق غماد مدینہ منورہ سے بہت دور دراز کے ایک مقام کا نام ہے۔ ان دونوں حضرات کی رائے لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ اڑی نہیں اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے۔ چنانچہ جس نے ابرہ کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، مطلب یہ تھا کہ قصوہ خود نہیں رکی، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا حکم فرمایا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کی جانوروں کے نگران تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ تیر کسی گڑھے میں گاڑ دو۔ تیر ایک ایسے گڑھے میں گاڑ دیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ فوراً ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ پھر سب جانور اسی گڑھے کے گرد بیٹھ گئے۔ جب تک تیر اس گڑھے میں لگا رہا اس میں سے پانی ابلتا رہا۔
گڑھے سے پانی ابلنے کی خبریں قریش تک بھی پہنچ گئی۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا، ہم نے سنا ہے حدیبیہ کے مقام پر کوئی گڑھا ظاہر ہوا ہے، اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کرشمہ دکھایا ہے؟ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر اس گڑھے کو دیکھا، گڑھے میں لگے تیر کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی کہنے لگے، اس جیسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوٹا سا جادو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔